بلکہ آپ کا کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے، آپ کے ہر سوراخ میں سے ہم دھوئیں نکالیں گے، ہندوستان کی ساری ہیکل نکل کے۔ یہ لوگ پتہ نہیں کون سا سستا نشہ کرتے ہیں، یہ تو ہم نے سن رکھا ہے کہ RSS کی آئیڈیالوجی ہے، اور راج تو وہ ہوتا ہے جو دلوں پر کیا جاتا ہے۔ بھارت بڑی آسانی سے پاکستان پر یہ الزام لگا دیتا ہے جی کہ پاکستان دہشت گرد بھیجتا ہے کشمیر کے ساتھ، کشمیریوں کے گھروں میں گھسو گے، کشمیریوں کی عزتوں کو اتار تھا، اور ہندوستانیوں کو اپنے رافیل پر بڑا بھروسہ تھا، بڑا ایمان تھا۔ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتا تو ہندوستان کے طیارے کبھی نہ گرتے۔ ملتان میں مسجدیں شہید کی گئیں۔ اسی طریقے 2025 کا 10 مئی پاکستان فضائیہ کے نام، کیونکہ پاکستان کے شاہینوں نے آج وہ مارکا سر کیا ہے جس کا ہندوستان کے انے وطنے میں بھی نہیں تھا، اور ہندوستانیوں کو اپنے رافیل پر بڑا بھروسہ تھا، بڑا مان تھا۔ بڑے ناریل پھوڑے گئے تھے، بہت لیمو رکھے گئے تھے رافیل کے ٹائروں کے نیچے، اور اس کو سندور وغیرہ بھی لگایا گیا تھا کہ ہندوستان نے اس مرتبہ کے یہ جو پہلگام اٹیک ہوا ہے اس کے ریٹیلیشن کے طور پر، یعنی پاکستان کو سبق سکھانے کا ان کا پروگرام تھا، تو الٹا پاکستان نے ہندوستان کو ایک بار پھر سبق سکھا دیا۔ رافیل طیارہ 2019 میں مودی نے یہ بڑک ماری تھی کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتا تو ہندوستان کے طیارے کبھی نہ گرتے، لیکن آج کی ڈیٹ میں ہندوستان کا رافیل جو ہے وہ زمین بوس ہو چکا ہے۔ فرانس کی جو کمپنی جو کہ رافیل کی پروڈیوسر ہے، جو رافیل کو بناتے ہیں، شیئر مارکیٹ میں ان کے حصص کی قیمت بھی گر گئی ہے۔ تو یہ سب کچھ حاصل وصول ہوا ہے ہندوستان کو پاکستان پر حملہ کرنے کے بعد۔ دوستو، آپ لوگ جانتے ہو کہ جب سے پہلگام اٹیک ہوا ہے ہندوستان بڑی بڑکیں مار رہا تھا، پاکستان کو سبق سکھانے کی باتیں کی جا رہی تھیں۔ جنرل GD بخشی جو ہے وہ ٹی وی پر بیٹھ کر ارناب گوسوامی کے ساتھ، یعنی اگر ان لوگوں کے منہ میں فٹ ہوتے میزائل یا اس طرح کی کوئی ٹیکنالوجی ہوتی، کیمروں کے سامنے بیٹھ کر ہی پاکستان پر میزائل داغ دیتے۔ لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ پاکستان کے شاہینوں نے ان کے آج اوسان خطا کیے۔ آج جب 10 مئی کی صبح الصبح یعنی سحری کے وقت جب پاکستان فضائیہ نے ہندوستان کے ان تمام ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جہاں پاکستان پر ڈرون آ رہے تھے، اور جہاں جہاں سے پاکستان پر ہندوستانی فضائیہ اٹیک کر رہی تھی، اور ہمارے بے گناہ شہری جن کا اس سارے قضیے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، ملتان میں مسجدیں شہید کی گئیں۔ اسی طریقے سے آزاد کشمیر میں جس طریقے سے بے ایمانہ قسم کی فائرنگ کی گئی، بے ایمانہ قسم کے اٹیک اور حملے کیے گئے، اس بات کو بنیاد بنا کر کے اس سارے معاملے کے پیچھے پاکستان سکا۔ بہرحال آج سلوٹ ہے پاک فضائیہ کے ان شاہینوں کو جنہوں نے ہندوستان کا غرور خاک میں ملایا، اور رافیل بنانے والی کمپنی کو بھی اب سوچنا پڑے گا کہ ہندوستان کو مستقبل میں بھی کوئی ایسے طیارے فروخت کرنے جو کہ فرانس بنائے، کیونکہ ہندوستانی فضائیہ کے پائلٹوں کی وہ نہ تو قابلیت ہے، نہ وہ استعداد ہے، اور نہ ہی ان میں وہ جذبہ ہے جو کہ پاکستانی فضائیہ کے پائلٹوں میں ہوتا ہے۔ آج جتنے بھی پاک فضائیہ کے پائلٹ سورٹیز پر گئے ہیں، آپریشن پر گئے ہیں، وہ سب جو ہے اپنی اپنی وصیتیں کر کے گئے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے وہ جذبہ، وہ جنون جس کو ہندوستان نہ تو کبھی شکست دے سکا ہے اور نہ کبھی شکست دے سکے گا۔ رہی بات GD بخشی اور ارناب گوسوامی کی، تو وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے پہلے تو بڑکیں مارتے رہے، لیکن آج جب پاکستان پہلے تو ریسٹرین کا مظاہرہ کرتا رہا، اور بڑے ممالک سے بھی پاکستان نے یہ ریکویسٹ کی کہ یہ معاملہ بڑھ رہا ہے تو ہندوستان کو روکا جائے، لیکن ہندوستان کسی کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا۔ آج کی رات بھی، یعنی آج جب یہ میں آپ کے سامنے ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تو آج کی رات بھی، کیونکہ ہندوستان بڑا مکار دشمن ہے، ہندوستان پر آپ کسی بھی طریقے سے کسی بھی طرح کا کوئی اعتبار، کوئی ٹرسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ آتے ہی اندھیرے میں، یہ اندھیرے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کی شان ہے کہ جس وقت بھی، جب بھی، جس موقع پر بھی انہوں نے پاکستان کو سبق سکھانے کی کوشش کی، تو پاکستانیوں نے ان کو سبق سکھا دیا، بجائے اس کے کہ وہ سبق سکھاتے، خود سبق سیکھنا پڑ گیا انہیں۔ تو اس لیے پاک فضائیہ کے پائلٹوں کو آج میری طرف سے سلوٹ ہے، اور پوری پاکستانی قوم جس کا سر آج پاک فضائیہ کے شاہینوں نے فخر سے بلند کیا ہے،
وہ سارے کے سارے آپ کو سلیوٹ کرتے ہیں اور آپ کے جذبہ حب الوطنی کو سراہتے ہیں اور آپ کے جذبہ حب الوطنی کی کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں۔ رہی بات ہندوستان کے مودی کی، تو مودی کا میرے خیال میں غرور اب تک خاک میں مل چکا ہے، کیونکہ مودی کا مسئلہ یہ ہے کہ مودی کے ووٹ کم پڑتے ہیں، تو مودی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے پہلے پلوامہ اٹیک، پھر اس سے پہلے بمبئی اٹیک، اس کے بعد پلوامہ اٹیک، اور پھر اڑی والا بھی کچھ کیس تھا، کچھ چکر تھا، یعنی کہ لے دے کے ہندوستان کے پاس، ہندوستانی سیاستدانوں کے پاس یا RSS کی آئیڈیالوجی رکھنے والے لوگوں کے پاس صرف اور صرف پاکستان رہ جاتا ہے کہ پاکستان کو ختم کر دو، پاکستان کو بھسم کر دو، پاکستان کو جلا دو، پاکستان کو نیست و نابود کر دو۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ کسی بھی لمبی لڑائی میں جانے کا ہندوستان کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ اصل میں پاکستان کو دبانے کی کوشش میں ہندوستان پوری دنیا میں جگ ہنسائی کا باعث بنتا ہے، پوری دنیا جو ہے وہ ہندوستان پر ہنستی ہے، پوری دنیا ہندوستان کا مذاق اڑاتی ہے، لیکن پتہ نہیں یہ کون سا سستا نشہ کرنے والے لوگ ہیں کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ یہ ہر دفعہ اس مرتبہ انہوں نے جو اس وقت تک جو حالات بنے ہوئے ہیں، 5 یا 6 جہازوں کا بتایا جا رہا ہے، رافیل تو کنفرم ہو گئے ہیں کہ رافیل گرے تھے، اور مزے کی بات یہ کہ ہندوستان کے ساتھ اسرائیل بھی کھڑا ہے۔ اسرائیلی ہارپ جو ڈرون ہے وہ پاکستان کو نشانہ بنا رہے ہیں، پاکستان پر اٹیک کرنے کے لیے بھیجے جا رہے ہیں یا ریکی کرنے کے لیے بھیجے جا رہے ہیں کسی بھی مقصد سے۔ میرے خیال میں اسرائیل اور ہندوستان کو سبق سیکھ لینا چاہیے کہ جو آپ سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں ویسا بالکل بھی نہیں ہے۔ پاکستان نہ صرف آپ کے دانت کھٹے کرے گا بلکہ آپ کے دانت توڑے گا بھی، اور پاکستان یہ صلاحیت بھی رکھتا ہے، پاکستانیوں کے پاس یہ جذبہ بھی ہے۔ بالخصوص اگر میں آپ کو پاکستانی قوم کی، فوج سے ہٹ کر میں آپ کو پاکستانی قوم کی بات بتاؤں تو پاکستانی قوم جو ہے نا، انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہماری اکانومی ختم ہو رہی ہے، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے یا کچھ بھی، جس طرح سے ہندوستانی میڈیا پر بیٹھ کر ارناب گوسوامی یا جنرل جی ڈی بخشی اور یا گورو آریہ وغیرہ بکواس کرتے رہتے ہیں۔ پاکستانی ایک پاکستانی ہندوستان سے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کے تو شہروں کے شہر خالی ہو رہے ہیں۔ پاکستان نے آج ڈیٹیلیٹ کیا ہے نا، آپ تو لگاتار حملے کر رہے تھے، ایگریشن کر رہے تھے، آپ لوگوں نے درندازی کی ہے، ہم نے تو آج آپ کو تھوڑا سا سبق سکھایا ہے، تو آپ لوگوں کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ میرے خیال میں کافی ہو گیا ہے، آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے، ایک ذمہ دار ریاست کا رویہ آپ میں آ جانا چاہیے۔ یہ وہ دور نہیں رہا، یہ وہ وقت نہیں رہا، اور یہ وہ پاکستان بھی نہیں ہے جس کو آپ دبانے کی کوشش کر رہے ہو۔ پاکستان نہ تو آپ سے دبے گا، پاکستان کو دنیا کا کوئی بھی ملک، ایون کہ امریکہ اور اسرائیل، پاکستان کو نہیں دبا سکتے۔ یہ آپ لوگوں کی بھول ہے، اور یہ آپ لوگوں کی میرے خیال میں نااہلی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں پاکستان کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہو، اور اس کا اثر آپ لوگوں پر یہ ہوتا ہے کہ جب پاکستان آپ پر ریٹیلیٹ کرتا ہے، پاکستان اپنے دفاع میں کچھ کرتا ہے، تو آپ لوگ پھر UNO میں بھاگتے ہو، آپ لوگ پھر امریکہ کے پیچھے بھاگتے ہو، آپ لوگ پھر یورپی یونین کے پیچھے بھاگتے ہو کہ جی ہمیں اس جنگ کو روکا جائے، آگے نہیں بڑھانا چاہتے۔ آج جو ہے صوفیہ قریشی، ان کی جو اسپوکس پرسن ہے آرمی کی، اس نے بیٹھ کے جو ہے وہ کہا کہ ہندوستان مزید جو ہے جنگ کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا، اگر پاکستان جو ہے اس طرف سے، بھئی آپ لوگوں کو ہم 5-6 دنوں سے برداشت کر رہے ہیں کہ انسان کے بچے بن جاؤ، اپنی حدود میں جاؤ، اور یہ جو کچھ آپ لوگ مارا ماری کرنے کی کوشش کر رہے ہو یا پاکستان کو دبانے کی کوشش کر رہے ہو، کیا سمجھتے ہو پاکستان کوئی کھلونا ہے جسے آپ توڑ مروڑ کے رکھ دو گے؟ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج پھر آ کر صوفیہ قریشی کو آگے یہ کہنا پڑا کہ ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ یہ جنگ بندی ہو، اگر پاکستان جو ہے ہم پر حملہ نہ کرے آگے سے تو ہندوستان جو ہے وہ جنگ بندی کی خواہش رکھتا ہے۔ تو یہ ساری باتوں کا آپ کو پہلے بھی پتہ ہونا چاہیے۔ ارناب گوسوامی کو یا گورو آریہ کو آپ ان کے منہ میں پھونس دیتے ہو الفاظ، اور وہ لوگ بیٹھ کے بکواس کرتے رہتے ہیں۔ پاکستانیوں کے جذبے کو آپ ساری دنیا میں چیلنج نہیں کر سکتے
کہ پاکستانیوں کے جذبے کو آپ کم کر سکتے ہو. اور ایک بات خاص طور پر وہ یہ کہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ جی یہاں پاکستان میں اندر سیاسی خلفشار ہے, یہ سیاسی ٹینشن ہے, تو پاکستانی عوام جو ہے وہ فوج کے رویے سے نالاں ہے یا پریشان ہے. کان کھول کر سنو, پاکستانی عوام اپنے دشمنوں کے لیے فوج ہر ادارے کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہے. جب تک آپ لوگوں کو ہم لوگ سبق سکھائیں گے تب تک ہم لوگ اکٹھے ہوں گے اور آپ کے جبڑے توڑیں گے, بلکہ آپ کا کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے. آپ کے ہر سوراخ میں سے ہم دھوئیں نکالیں گے, ٹھیک ہے. لیکن آپ لوگوں کی یہ جو غلط فہمی ہے, اپنی غلط فہمیوں کو دور کرو. پاکستانیوں, آج کے اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کریں, اس کو اپنے احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں. آپ سب کے دیکھنے سننے کا شکریہ. دوسری ویڈیو تک اللہ حافظ.